Assalamu alaikum. Today's Dawn article Siege Mentality, written by Maliha Lodi. I feel pertinent to deconstruct the term siege first because it's a sociological term. In sociology, siege mentality is a shared feeling of victimization and defensiveness. Further, if I elaborate it, it's like a collective state of mind in which a group of people believe themselves constantly attacked, oppressed, or isolated in the face of negative intentions of the rest of the world views. अब देखें कि अभी करंट जो मुल्क के अंदर सिचुएशन चल रही है, अभी किस लेवल का पॉलिटिकल क्योस फैल गया है. ये रीसेंट अभी कॉल की वजह से जो सारे प्रोटेस्ट चल रहा है, इमरान खान की कॉल है, और पूरे मुल्क के अंदर क्या सिचुएशन वो क्रिएट हुई है. एक अनार्की की कैफियत हमें नज़र आती है यहाँ पे. अब देखें कि इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने स्टार्ट ही यहाँ से लिया है कि इस मैसिव लेवल पे आपने कैपिटल को ब्लॉक कर दिया है, बैरिकेड कर दिया है, कार्गो कंटेनर्स को आपने जो है ना वो यूज़ करते हुए रोड्स को ब्लॉक कर दिया, हाईवेज़ को ब्लॉक कर दिया है, बिग सिटीज़ और मेजर सिटीज़ की एंट्रेंस एग्ज़िट बंद कर दिए हैं. किस लेवल का प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है आपने फैमिलीज़ के लिए जिन लोगों ने मूव करना है. ओवरऑल कंट्री के साथ आपने ये क्या रवैया है. तो इस मेंटालिटी को, इस अप्रोच को जो गवर्नमेंट अभी यूज़ कर रही है ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए, ऑप्रेस करने के लिए, इसको उन्होंने सीज मेंटालिटी से रेफ़र करते हुए इसका डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट किया. तो आप देखें कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम था गवर्नमेंट के पास, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास उसका कोई सलूशन नहीं है. दिस वाज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड दिस शुड बी हैंडल्ड बाय यूजिंग अ पॉलिटिकल टैक्टिक्स, नॉट बाय मिलिट्री टैक्टिक्स, और इस तरह के जो स्ट्रिक्ट टैक्टिक्स यूज़ नहीं करने चाहिए. आफ्टर ऑल दिस इज़ पाकिस्तान. एक गवर्नमेंट के पास सबसे जो अहम चीज़ होती है, अब देखें कि अभी ये जो सारी गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ऑपोजिशन पार्टी, टुवर्ड्स पब्लिक, अभी क्या मैनिफेस्ट करता है. व्हाट डज ऑल दिस इंडिकेट? इट एक्चुअली स्पीक्स ऑफ सीज मेंटालिटी इन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट. अब गवर्नमेंट के पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉलिटिकल होना चाहिए था. चूँकि इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो इसका सोल्यूशन भी पॉलिटिकल होना चाहिए था. अभी गवर्नमेंट जो है उसको नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने जस्ट इंस्टॉल किया हुआ है. इट्स जस्ट अ पपेट गवर्नमेंट. अभी गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी नहीं है. देखें, एक गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी दो पावर्स होती हैं जिसकी वजह से वो द गवर्नमेंट स्टे इन द पावर, और वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है पब्लिक ट्रस्ट और लेजिटिमेसी, पब्लिक लेजिटिमेसी. जब एक गवर्नमेंट को पब्लिक लेजिटिमेसी मिलती है और एक पब्लिक ट्रस्ट मिलता है, वो गवर्नमेंट सस्टेनेबल गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट होती है. बिकॉज वो गवर्नमेंट पब्लिक की विल से आई होती है, पब्लिक की विल की ट्रू मैनिफेस्टेशन होती है आपकी पार्लियामेंट के अंदर और फिर आपकी एग्जीक्यूटिव के अंदर. आइए चलते हैं आगे, इसको एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे अभी हम मल्टी लेड एनालिसिस देखेंगे कि सीज मेंटालिटी, जो गवर्नमेंट की सीज मेंटालिटी है, इसकी हमें रिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट जगह पे, गवर्नेंस पे, पॉलिटिक्स पे, जुडिशरी में, इकोनॉमी पे, आईटी सेक्टर में, हमें कहाँ कहाँ उसकी नज़र आ रही है. हम इसको ज़रा थोड़ा डिटेल देखते हैं. यहाँ पे a very important question is that कि it signifies about the present ruling hybrid coalition. What are the measures the government is taking? Actually, the government is taking very stringent and very hard measures to contain the opposition and the dissenting voices involving the government routinely locking itself up, laying siege to itself and shutting itself off from the ground realities. गवर्नमेंट को एक्चुअल पिक्चर जो है, ग्राउंड रियलिटीज़ जो है, गवर्नमेंट को हिस्ट्री से भी सीखना चाहिए. अभी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम जो इतना स्ट्रिक्ट लेवल की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हम अपोजिशन को क्रश कर रहे हैं, उनको रिप्रेस कर रहे हैं, उनको ऑपरेशन का शिकार बनाया हुआ, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? गवर्नमेंट इससे बिल्कुल ऑब्लिवियस है. तो आइए अब हम देखते हैं कि सारा जो पूरे मुल्क के अंदर जो कुछ दिन से कैफियत और सिचुएशन बन गई है, क्या एक गवर्नमेंट को, एक स्टेट को अपनी पब्लिक के साथ ऐसा रवैया रखना चाहिए?
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورننس کے لیول پہ اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے. جو گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے, جو ان کی مینٹالٹی ہے سیج مینٹالٹی, اس کا گورننس کے اوپر کیا افیکٹ آیا. اب گورنمنٹ کے پاس جو منسٹرز ہیں, جو ایگزیکٹو کے پاس بیوروکریٹس ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کا جو کور فوکس اور کور پرپز کیا ہونا چاہیے. ان کا کور پرپز اور کور فوکس ہونا چاہیے پبلک پالیسنگ کی طرف, ٹرانسپیرنٹ ڈیلیورنس کی طرف, رسپانسو پرفارمنس کی طرف, پبلک ویلبنگ کی طرف. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی ساری انرجی, ان کی ساری ڈائریکشن, ان کی اٹینشن جو ہے وہ اپوزیشن کو کرب کرنے کی ہے. وہ اپوزنگ ویوز جو ہیں, جو اوپوننٹس ہیں, پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے, ان کے ویوز کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے اور پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کے پروٹیسٹ کو, ان کی ریلیز کو, ان کے سارے نیریٹو کو کرش کرنے کے لیے ساری انرجی ویسٹ ہو رہی ہے, جو کہ بہت ہی ایک نیرو مائنڈیڈ ایجنڈا ہے گورننس کا. گورننس کا جو اوریجنل پرپز ہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ ٹرو ایڈمنسٹریشن ہے. وہ گورنمنٹ کے لیے پبلک پالیسنگ کرنا ہے, پبلک کو ریلیف دینا ہے, پبلک کے لیے آسانی کریٹ کرنی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ ساری جو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے وہ کہاں لگی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت نیرو مائنڈیڈ اپروچ ہے گورننس کے حوالے سے. تو دیکھیں کہ کیسے چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں اس لیول پہ جا کے, کہ جب آپ کی اوپر ٹاپ گورنمنٹ کی جو ٹاپ ایلیٹ ہے, جو رولنگ ایلیٹ ہے, ان کی مینٹالٹی جو ہے وہ سیج مینٹالٹی ہے, تو اس کی ریفلیکشن آپ دیکھیں کہ آپ کے گورننس کے میٹرز کس حد تک ہیمپر ہو رہے ہیں, کہ جو اوریجنل پرپز ہے اس سے بالکل ڈیویٹ کر گئے ہیں. اس کے بعد آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیول پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے. دیکھیں پالیٹکس جو ہے ایک آرٹ ہے. آپ نے یو آر اے رولر, تو آپ نے پالیٹی کو رول کرنا ہے. اٹس این آرٹ اینڈ اٹس اے پریولیج گیون بائی دا پیپل آف دا اسٹیٹ. اب یہ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ڈیلیٹریس امپیکٹ ہے. کہ اگر پولیٹیکل لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس مینٹالٹی کا امپیکٹ بہت زیادہ نیگیٹو ہے, بہت زیادہ ڈیلیٹریس ہے. It has further led to efforts to undermine the institutions, and it has curbed their independence, and further it has also weakened the democracy itself. کہ اب دیکھیں کہ جو ڈیموکریسی کی ٹرو لٹرنس پر اسپرٹ ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ایمبریسنگ ڈائسنٹ ہے, تو ہمیں یہ چیز بالکل نظر نہیں آتی. اور پارلیمنٹ جو ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ اپوزنگ ویوز کو ویلکم کیا جانا چاہیے, جہاں ڈائسنٹ کو ویلکم کیا جانا چاہیے, کرٹیسزم کو ویلکم کیا جانا چاہیے, کہ کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز کو, ان کی اسٹریٹجیز کو اگر اپوزیشن کرٹیسائز کرتی ہے, اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے, تو اس کو سننا چاہیے, کیونکہ اسی سے ہی ایک بیٹر ویوز نکلیں گے. لیکن آپ دیکھیں جو اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ہی ہیز بیکم دا پون آف دا سرٹن گورنمنٹ, اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ہمیں فیئرفل نظر آتی ہے اوپن ڈیبیٹس پہ. پارلیمنٹری جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور جو اسپیچز ہیں ان کو سینسر کیا جا رہا ہے, کیونکہ گورنمنٹ ایک فیئر میں ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, اور ہماری جو اسٹرینتھ ہے ٹو اسٹے ان دا گورنمنٹ, دا مینٹیننس اینڈ دا سسٹیننس آف پاور, دیٹ از لارجلی بین کویسچنڈ. تو گورنمنٹ اس چیز سے ہمیں خوفزدہ نظر آتی ہے. اور ابھی ہم نے فردر اس کو دیکھیں کہ 26ویں ترمیم ہم نے دیکھی کہ جوڈیشری کو پارلیمنٹ کے سامنے سبسروینٹ بنانے کی ایک اٹیمپٹ تھی. دیکھیں اگر یہ اٹیمپٹ واقعی ان دا ٹرو لیٹرن اسپرٹ ہوتی, کس کے لیے؟ پارلیمنٹری سوورینٹی کے لیے, پارلیمنٹ کو سپریم بنانے کے لیے, ٹو انکریز دا رسپیکٹ فار دا لا. اگر یہ واقعی رول آف لا کو انہانس کرنے کے لیے ہوتی, کہ پولیٹیشنز جو لیجسلیچرز ہیں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے, اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے پبلک کے سامنے, اور ان کی پالیسیز کو اوپن رکھتے, کہ کرٹیسزم کے لیے اوپن رکھتے. بٹ ان کا مقصد یہاں پہ کچھ اور تھا, اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو بچانا, ٹو اسٹے ان پاور. تو اس خوف سے یہ ساری 26ویں ترمیم جو ہے وہ کی گئی, ورنہ اس کا اوریجنل پرپز پارلیمنٹری سوورینٹی کو ریسٹور کرنا وہ نہیں تھا. تو اب دیکھیں کہ ایک جوڈیشری کے اوپر ایک بلو گیا ہے جوڈیشری کو, اور اب دیکھیں کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے وہ بہت حد تک انڈرمائن ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کے سٹیپس جو ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کے جو ایک میجر کانسٹیٹیوشنل پرنسپل ہے سپریشن آف پاور, اس کو سیٹیسائڈ کر دیتا ہے, تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے کورٹ کے ورڈکٹس اور فیوریبل ڈیسیجن جو ہیں
وہ حاصل کر سکے, جو کہ ایک بہت نیرو مائنڈ ایجنڈا ہے گورنمنٹ چلانے کا. آگے دیکھتے ہیں جی اکانومی کے اوپر. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ملک کی سچویشن ہے, جس لیول کا کیوس پھیلا ہوا ہے, انسٹیبلٹی نظر آتی ہے, کس لیول کی پولیٹیکل ٹربولنس ہے, تو اس کے امپیکٹ, چونکہ اکنامک پروگرس جو ہے دیٹ از اے مائریج وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی دی ہے تو اکانومی کبھی فلرش نہیں کر سکتی, کبھی پروگرس نہیں کر سکتی. اور ابھی آپ یہاں پہ لوکل لیول پہ ملک میں دیکھیں کہ جتنے بھی پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ ہاؤسز ہیں, ان کی جو پروڈکٹس وہ بنا رہے ہیں اور جو سروسز لوگ جو دے رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ کس حد تک وہ امپیکٹ ہوئی ہیں. ابھی رستے بند ہیں تو لوگوں کی جتنی جو انسائڈ کنٹری کے اندر لوکل لیول پہ جو پروڈکشن ہے اور جو سروسز کا ٹرانسپورٹ ہے اور جو اس کا ٹرانسفر ہے, وہ کتنا زیادہ افیکٹ ہوا ہے. تو اس سے جو سارا امپیکٹ آتا ہے لوکل پروڈکٹر کے اوپر, لوکل مینوفیکچر کے اوپر. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں کہ آئی ٹی انڈسٹری. اب پاکستان کے اندر فری لانسنگ, سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ اور ای کامرس کتنا زیادہ گرو کر رہا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ جب انٹرنیٹ سروسز اور وی پی اینس کو بلاک کیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ سروس کو کرپل کیا جا رہا ہے, کس حد تک چیزوں کو سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کے ملک کے اندر جو سافٹ ویئر ہاؤسز کی جو پرفارمنس ہے, ان کی فنکشننگ ہے, اس کا بھی بلو جائے گا ان کے اوپر. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ ان چیزوں کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کرے اور اس کو کنسیڈر کرے کہ الٹیمیٹلی ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کو اور ہم لوگوں کی جو ول ہے, جو ان کی اپنی گورنمنٹ کی پولیٹیکل ایجنڈا کو اپوز کر رہے ہیں, تو اس کو کرش کرنے کے لیے وہ ملک کے کن کن سیکٹرز اور کن کن کونوں کو کیسے ہیمپر کیے جا رہے ہیں. اور لاسٹ میں دیکھیں کہ انٹرنیشنل پرسیپشن پھر آپ کا کیا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی جب باہر وی آر ناٹ این آئسولیٹڈ اسٹیٹ, ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, دنیا کنیکٹڈ ہے اکانومیز کے ذریعے, کلچر کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کا امپیکٹ پاکستان کا بہت ہی ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے کہ کنٹری کے اندر اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, رٹ آف دا اسٹیٹ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. تو جب رٹ نہیں ہوگی تو اس کا جو امپیکٹ جائے گا گلوبل لیول پہ, وہ پرسیپشن بہت نیگیٹو پرسیپشن جائے گا, ایڈورس پرسیپشن جائے گا. تو لاسٹ میں دیکھیں کہ آل دس شوڈ بی دا ریزن فار دا گورنمنٹ ٹو ریویو اٹس اتھارٹیرین کنڈکٹ اینڈ اسیس دا ڈیمیج اٹس سیج مینٹالٹی از ڈوئنگ ٹو دا کنٹری. اور سب سے بڑھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ گورنمنٹ شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ کین ناٹ سیکیور اٹ سیلف ان پاور بائی ویکننگ انسٹیٹیوشن, restricting public access to the internet and taking undemocratic actions to curb the freedom of expression and people's right to protest. Thank you.